کہانی ایک لڑکے اینگس سے شروع ہوتی ہے۔ اس کی ماں نے اسے سمندر میں تیرنے کے لیے بھیجا، لیکن وہ تیرنے کے بجائے خاموشی سے ساحل پر بیٹھ گیا۔ اچانک اس کی نظر پانی میں آدھا دبا ہوا ایک بڑا سا انڈا پر پڑی۔ اس نے انڈا نکالا اور غور سے دیکھنے لگا۔ اتنے میں اس کی ماں آ گئی اور اسے گھر چلنے کو کہا۔ اینگس نے جلدی سے انڈا اپنی بالٹی میں چھپایا اور اینی کے ساتھ واپس آ گیا۔ اینی اس بات پر ناراض تھی کہ اینگس نے تیرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ اینگس نے کوئی بحث نہیں کی۔ گھر پہنچتے ہی وہ چپکے سے اپنے والد کی ورکشاپ میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد اس کی بہن کرسٹی آئی اور اینی سے پوچھا کہ اینگس نے آج سمندر پر کیا کیا۔ اینی نے کہا کہ وہ ہمیشہ کی طرح اکیلا ہی بیٹھا رہا۔ ادھر اینگس نے ورکشاپ میں اپنی چیزیں رکھیں جو اس کے والد چارلی کی تھیں، جو فوج میں لڑنے گئے ہوئے تھے۔ اینگس نے اپنے والد کی تصویر دیکھی، پھر کیلنڈر کی طرف دیکھا اور سوچنے لگا کہ چارلی کب واپس آئے گا۔ پھر اس نے انڈے کو دھویا اور اس کی اوپری تہہ اتاری تو اندر سے ایک چمکدار نیلا رنگ نظر آیا۔ انڈا ابھی پھٹا نہیں تھا کہ اینی نے دوبارہ آواز دی، اس لیے وہ اسے وہیں چھوڑ کر اندر چلا گیا۔ اسی رات زوردار بارش شروع ہو گئی۔ اینگس کو ڈر تھا کہ کہیں انڈا ورکشاپ میں محفوظ نہ رہے۔ وہ بارش میں بھاگتا ہوا واپس گیا، مگر دیکھا کہ انڈا پہلے ہی ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے اندر جھانکا تو ایک عجیب سی مخلوق نظر آئی۔ جب اس نے ہاتھ بڑھایا تو اس مخلوق نے کاٹنے کی کوشش کی۔ تب اینگس کو اندازہ ہوا کہ وہ شاید بھوکی ہے۔ وہ فوراً کھانا لانے بھاگا۔ جب واپس آیا تو مخلوق پرسکون ہو گئی اور اس نے اسے کھلایا۔ اینگس اپنے نئے دوست کو پیار سے کھلا ہی رہا تھا کہ اینی نے پھر آواز دی۔ وہ مجبوری سے سونے چلا گیا۔ اگلی صبح اینگس کی آنکھ اس وقت کھلی جب اس کے دروازے پر فوجی کھڑے تھے۔ اینگس، اینی اور کرسٹی نے کیپٹن ہیملٹن کا استقبال کیا۔ اس نے بتایا کہ دشمن سمندر کے راستے حملہ کر سکتا ہے، اس لیے اس کے فوجی ان کے گھر میں رہیں گے اور ساحل کا دفاع کریں گے۔ فوجی سامان لے آئے اور اپنی جگہیں بنا لیں۔ اینی نے اینگس اور کرسٹی کو کمرے میں رہنے کو کہا۔ بعد میں اینگس لائبریری گیا تاکہ اس عجیب مخلوق کے بارے میں کوئی کتاب تلاش کر سکے۔ کتاب لے کر وہ ورکشاپ واپس آیا تو وہاں ہر طرف افراتفری تھی اور وہ مخلوق چارلی کے جوتے چبا رہی تھی۔ اینگس کو احساس ہوا کہ وہ ابھی بھی بھوکی ہے۔ وہ مزید کھانا لینے باورچی خانے گیا، مگر فوجی باورچی سارجنٹ اسٹرنک نے اسے روک لیا۔ اینگس نے منت کی، مگر اس نے انکار کر دیا۔ پھر اینگس نے کچرا باہر لے جانے کی پیشکش کی، جس پر اسٹرنک مان گیا۔ اینگس نے کچرے میں سے بچے ہوئے کھانے سے اپنے دوست کو کھلایا، جو خوشی سے کھانے لگا۔ اینگس نے اس کا نام کروسو رکھ دیا۔ کھانا کھانے کے بعد کروسو پانی سے بھرے ڈبے میں خوشی سے تیرنے لگا۔ ادھر کیپٹن ہیملٹن اپنے فوجیوں کو سخت مشق کروا رہا تھا۔ اینگس نے کروسو کو ورکشاپ میں چھوڑا اور چپکے سے نکل گیا تاکہ اینی کو خبر نہ ہو۔ بعد میں ایک آدمی لوئس شہر آیا اور سیدھا ورکشاپ پہنچا جہاں اینی کام کر رہی تھی۔ اس نے نوکری مانگی۔ اینی نے کہا کہ پہلے پوری ورکشاپ صاف کرنی ہوگی۔ لوئس مان گیا۔ صفائی کے دوران اس نے وہی ڈسٹ بن باہر نکال دیا جس میں اینکس نے کروسو کو چھپایا تھا۔ اینکس دوڑ کر آیا مگر بن خالی تھا۔ اینکس نے غصے میں لوئس سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور اس کے والد کی ورکشاپ میں کیا کر رہا ہے۔ لوئس نے کہا کہ جب تک چارلی واپس نہیں آتا وہی یہاں کا ذمہ دار ہے۔ اینگس کو احساس ہوا کہ کروسو خطرے میں ہے۔ وہ گھر کے اندر بھاگا اور اسے چھپانے کی جگہ ڈھونڈنے لگا۔ اسی دوران کروسو گھر میں داخل ہو گیا۔ سارجنٹ اسٹرنگ کے کتے چرچل نے اسے دیکھ لیا اور پیچھا کیا، مگر زنجیر کی وجہ سے پکڑ نہ سکا۔ کروسو باتھ روم میں گھس گیا جہاں کرسٹی آ گئی۔ وہ چیخ پڑی، مگر اینگس نے اسے تسلی دی اور ساری حقیقت بتا دی۔ کرسٹی نے وعدہ کیا کہ وہ اینی کو نہیں بتائے گی۔ ورکشاپ میں اینی نے لوئس کو چارلی کے کپڑے دھونے کے لیے دیے۔ لوئس نے پوچھا کہ اگر چارلی کبھی واپس نہ آیا تو؟ اینی نے بھاری دل سے بتایا کہ چارلی کا جہاز سمندر میں ڈوب گیا تھا اور وہ مر چکا ہے۔ بعد میں اینی نے لوئس سے باتھ روم کا لیک ٹھیک کرنے کو کہا۔
جب لوئس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اینیز اور کرسٹی نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر آخرکار دروازہ کھولنا پڑا۔ لوئس نے اندر جا کر کروسو کو دیکھ لیا۔ اینی نے اسے پوری کہانی سنا دی۔ لوئس نے بتایا کہ کروسو ایک نایاب سی حارس ہے، دنیا کی نایاب ترین مخلوق۔ کہا جاتا ہے کہ ایک وقت میں صرف ایک ہی سی حارس ہوتی ہے اور اس کے مرنے پر نیا انڈا نکلتا ہے۔ اس کے پاس جادوئی طاقتیں بھی ہوتی ہے۔ اینگس نے لوئس سے مدد مانگی۔ لوئس مان گیا۔ جب اینی اندر آئی تو اسے کچھ نظر نہ آیا اور لوئس نے بات بدل دی۔ بعد میں فوجیوں کی دعوت ہوئی۔ اینگس نے کروسو کو باتھ روم میں چھوڑ دیا، مگر دروازہ بند کرنا بھول گیا۔ کروسو بھاگ نکلا۔ چرچل نے اس کی خوشبو پالی اور پورے گھر میں ہنگامہ مچ گیا۔ کتا میز پر چڑھ گیا اور دعوت خراب ہو گئی۔ سب نے چرچل کو ڈانٹا۔ کروسو باہر بھاگا اور فوارے میں کود گیا جہاں اس نے مچھلیاں کھائیں۔ اینگس پریشانی سے کروسو کو ڈھونڈنے لگا۔ لوئس نے اسے یقین دلایا کہ وہ کروسو کو ڈھونڈ لے گا۔ کافی تلاش کے بعد لوئس نے کروسو کو پایا، جو اب پہلے سے کہیں بڑا ہو چکا تھا۔ لوئس نے اینگس کو بلایا۔ کروسو کو اتنا بڑا دیکھ کر اینگس سمجھ گیا کہ اب اسے آزاد کرنا ہوگا۔ وہ دونوں کروسو کو ٹرک میں ڈال کر سمندر کے کنارے لے گئے اور بھاری دل کے ساتھ اسے پانی میں چھوڑ دیا۔ اگلے دن 2 ماہی گیر سمندر میں تھے کہ اچانک ان کی کشتی ڈوبنے لگی۔ تب ایک دیہکل کروسو سامنے آیا۔ ایک ماہی گیر اسے پکڑنا چاہتا تھا مگر دوسرا مان نہ سکا۔ کروسو کشتی کو کھینچ کر دور لے گیا اور ان کی جان بچ گئی۔ کچھ دن بعد اینگس فوجی تربیت میں شامل ہوا مگر جلد ہی اکتا گیا۔ ایک دن وہ سمندر کی طرف بھاگا اور کروسو کو پکارا۔ اچانک کروسو پانی سے باہر نکلا، اب بہت بڑا ہو چکا تھا۔ اس نے اینگس کو اپنی پیٹھ پر بٹھایا اور سمندر میں گھمایا۔ بعد میں اینگس نے یہ سب کرسٹی اور لوئس کو بتایا۔ وہ خوش ہو گئے۔ اینی دور سے دیکھ کر مسکرائی اور لوئس کا شکریہ ادا کیا کیونکہ اس کی وجہ سے اس نے اپنے بچوں کو دوبارہ ہنستے دیکھا۔ ادھر ایک رپورٹر نے اس عجیب مخلوق کی خبر شائع کی۔ فوجیوں نے کروسو کو خطرناک سمجھا اور اسے مارنے کا فیصلہ کیا۔ اسی رات کرسٹی اینگس کے کمرے میں آئی۔ دونوں گھر سے بھاگے اور لوئس کے ساتھ سمندر پر پہنچے۔ اینگس نے کروسو کو آواز دی۔ کچھ دیر بعد کروسو سامنے آیا مگر اب وہ بہت وحشی اور پہچان میں نہ آنے والا تھا۔ وہ اینگس اور لوئس کے پاس سے گزر کر آگے بڑھا اور دونوں خوف سے یہ منظر دیکھتے رہ گئے۔ کروسو دوبارہ لہروں کے نیچے غائب ہو گیا۔ اینگس نے اس سب کا الزام لوئس پر لگا دیا۔ کروسو کو آزاد کرنے کا ان کا فیصلہ ہی اس خطرے کا سبب بنا تھا۔ اسی دوران سارجنٹ اسٹرنگ اور اس کے آدمی کشتی میں کروسو کو تلاش کر رہے تھے۔ ارادہ یہی تھا کہ اسے مار دیا جائے۔ جب وہ ساحل کے قریب پہنچے تو چرچل کے بے چین بھونکنے کی آواز نے انہیں خبردار کر دیا۔ اسٹرنگ نے کشتی کو آواز کی طرف موڑنے کا حکم دیا اور اچانک کروسو نمودار ہوا اور چرچل کو مار ڈالا۔ ساحل پر پھر خاموشی چھا گئی۔ فوجی سمجھ نہ سکے کہ ہو کیا رہا ہے اور انہوں نے پانی کی طرف فائرنگ شروع کر دی۔ اچانک کروسو نے ان کی کشتی سے ٹکر ماری اور سب کو پانی میں گرا دیا۔ جب ہیملٹن نے فائرنگ کی آواز سنی تو اس نے سمجھا کہ دشمن نے حملہ کر دیا ہے۔ اس نے اپنے آدمیوں کو جوابی کارروائی کا حکم دیا اور اینی سے کہا کہ بچوں کے ساتھ گھر میں چھپ جائے۔ اینی نے کرسٹی کو ڈھونڈا اور پوچھا کہ اینگس کہاں ہے۔ کرسٹی نے بتایا کہ وہ گھر پر نہیں ہے۔ اینی گھبرا گئی کیونکہ وہ اینگس کو جنگی علاقے میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اس نے ضد کی کہ وہ اینگس کو ڈھونڈے گی اور ہیملٹن کے روکنے کے باوجود ساحل کی طرف چلی گئی۔ پانی میں کروسو بے قابو ہو چکا تھا۔ اس نے سارجنٹ اسٹرنگ کو اپنے جبڑوں میں پکڑ لیا اور اسے ادھر ادھر اچھالنے لگا۔ اینگس عین وقت پر پہنچا اور کروسو کو پکارا مگر اس نے اس کی بات نہ سنی۔ اینگس کروسو تک پہنچنے کے لیے پانی میں اترا مگر پھسل گیا اور ڈوبنے لگا۔ یہ دیکھ کر کروسو نے اسٹرنگ کو چھوڑ دیا اور فوراً اینگس کو بچانے کے لیے لپکا، اسے گھسیٹ کر ساحل تک لے آیا۔ لوئس بھی وہاں پہنچ گیا۔ سب نے مل کر اینگس کو ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ کچھ لمحوں تک کوئی حرکت نہ ہوئی، پھر اچانک اینگس نے سانس لی اور آنکھیں کھول دیں۔ خوشی سے اس نے دیکھا
کہ क्रोसो करीब ही खड़ा है। इधर हैमिल्टन को पता चला कि इलाके में दुश्मन की कोई कश्ती नहीं थी, मगर उसके बावजूद उसने अपने आदमियों को फायरिंग जारी रखने का हुक्म दिया। जब वो साहिल पर पहुंचा तो क्रोसो दोबारा लहरों में गायब हो गया। एनी एंग्स के पास दौड़ी शुक्र अदा करते हुए कि वो जिंदा है। एंगस ने क्रोसो के बारे में समझाने की कोशिश की, मगर एनी ने उसे बच्चे की ख्याली बात समझकर खामोश रहने को कहा। इसी लम्हे क्रोसो समंदर से बाहर आया और एनी को यकीन आ गया कि एंग्स सच कह रहा था। हैमिल्टन भी इस डिफिकल्ट समंदरी मखलूक को देखकर हैरान रह गया। फौजियों ने एक बार फिर पानी पर फायरिंग शुरू कर दी। एंगस क्रोसो की चौड़ी पीठ पर चढ़ गया ताकि उसे महफूज जगह की तरफ ले जा सके। एनी खौफजदा होकर हैमिल्टन से हमला रोकने की मन्नत करती रही, मगर उनके रेडियो बंद हो चुके थे। हैमिल्टन, लुइस और एनी एक छोटी कश्ती में सवार होकर उनके पीछे गए। क्रोसो तेजी से तीर रहा था, मगर वो एक जाल में जा फंसा जो फौजियों ने दुश्मन कश्तियों को रोकने के लिए बिछाया था। जाल में उलझकर क्रोसो जोर आजमाई करने लगा। जब हैमिल्टन की कश्ती करीब पहुंची तो लुइस ने एंग्स को कश्ती में कूदने को कहा। जाने से पहले एंग्स ने झुककर क्रोसो से कहा, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। फिर वो पानी में कूदा और कश्ती में चढ़ गया। एक जबरदस्त छलांग के साथ क्रोसो ने जाल पार किया और दोबारा समंदर की गहराई में गायब हो गया। एनी, लुइस और हैमिल्टन खुशी से चला उठे। आखिरकार क्रोसो आज़ाद और महफूज हो गया।